دیکھیں جی، وزیر خزانہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے جی۔ یہ شرح سود کس لیے بڑھائی ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس لیے۔ پھر معیشت کہاں بھی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے روپے کی قدر بڑھ گئی؟ کیا اگر تو ہمارے روپے کی قدر بڑھ گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے روپے کی قدر بڑھ گئی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روپیہ بڑا مضبوط ہو گیا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کو ہر سہولت میسر آ گئی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کھڑی ہو گئی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری والے جو ہیں، جو جتنے بھی انڈسٹری ہے وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بہترین حالات جا رہے ہیں، پھر تو ہم ان کی بات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے 20 ایسے لوگ ڈھونڈ دیں عام لوگوں میں سے جو ان کی بات کو تسلیم کر لیں، جو کہہ دیں کہ وہ جو بات کہتے ہیں، آپ اور میں چھوڑ دیتے ہیں نا اس بات کو۔ 20 آدمی غریب اور مڈل کلاس میں سے نکالیں، 20 آدمی نکال لیں، میں یہ 25 کروڑ 24 سے 25 کروڑ عوام میں سے کہہ رہا ہوں، نکال لیں، ہر صوبے سے 5 لوگوں کی رائے لے لیں جو عام آدمی سڑک پہ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد 5 جو انڈسٹری لوگ ہیں ان کی رائے لے لیں، 5 دکانداروں کی رائے لے لیں، 5 ٹرانسپورٹروں کی رائے لے لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا معیشت کہاں چل رہی ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پیٹرول کے ذخائر نہیں ہیں، ہمارے پاس بجلی جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں بجلی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مہنگا تیل یا مہنگا موبائل خریدنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، قرض ہم باہر سے لے رہے ہیں، ہم ایک کا قرض اتارنا ہوتا ہے کسی اور سے قرض لے لیتے ہیں، ہم صرف ایک چیز پہ توجہ دے رہے ہیں، ہم نے کس سے پیسے لینے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کتنے لوگوں سے اپنے پیسے لینے، نہ ہم نے کتنے لوگوں سے قرض لینا ہے، ہم نے کتنے لوگوں سے مانگنا ہے، یہ ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، معیشت مضبوط ہوتی تو آج شرح سود جو ہے یہ آپ 0 کر دیتے، یا آپ کہتے ہیں جناب ہمیں اب 5 پہ لے آتے، 4 پہ لے آتے، آپ یہ 11.7 پہ لے کے نہ چاہتے ہیں، 11.7 ہی ہے نا، 11.5 پہ نہ لے 1% آپ نے بڑھائی ہے، نہ لے کے جاتے۔ اگر آپ کی معیشت اتنی بہتر ہے تو آج ہم کہتے ہیں جناب ہمارا جو روپیہ ہے نا، روپیہ یہ ڈالر کے مقابلے میں بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، آج ہمارا روپیہ افغانستان کے مقابلے میں بھی بہتر ہو رہا ہے، آج ہمارا روپیہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں بھی بہتر ہو رہا ہے، آج ہمارا روپیہ جو ہے وہ سری لنکا کے مقابلے میں بہتر ہو رہا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے نا، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑی ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو وہی حال ہے، ہماری معیشت ہماری جمہوریت ایک طرح کی ہے۔ آج بڑا اچھا فکرہ کا ایک تقریب میں نا ارشاد عارف صاحب نے، اس نے کہا ہماری جمہوریت کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں اسے معیشت کے ساتھ، اس نے کہا ہماری جمہوریت کا یہی حال ہے جو لوڈ شیڈنگ میں نا 2 گھنٹے جانا اور 1 گھنٹے بعد جب بتی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت آ گئی ہے، اور 2 گھنٹے جب لائٹ چلی جاتی ہے ہم جمہوریت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے حوالے سے بالکل واضح کہتے ہیں کہ جب معیشت جو ہے نا ہماری، جب ہمیں قرضہ مل جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری معیشت کھڑی ہو گئی ہے، جب ہمارے پاس قرضہ نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں جناب کمزور ہو گیا۔ اب قرضے لینے سے معیشت اگر مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی یا اس سے بڑی بیوقوفی یا اس سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہے۔ ہماری معیشت اس وقت کھڑی ہوگی جس دن ہم یہ کہیں گے کہ آج ہمارے ملک کے اندر 50 لوگوں نے باہر سے آ کے انڈسٹری لگا دی ہے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا پاکستان سے باہر جانے والا پیسہ ملک میں واپس آ گیا ہے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے وہ لوگ انڈسٹریل لوگ جو یہاں سے چلے گئے تھے اب ان کی پہلی اور آخری ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان میں پیسہ لگائیں گے، پھر تو میں اور آپ جو ہیں خوشحال ہو جائیں گے، پھر یہاں پہ بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہاں پر جو وسائل وہ بھی بہترین ہو جائیں گے، پھر یہاں سے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں میں ان میں سے کوئی ایک چیز مجھے دکھا دیں، نہیں ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی آپ نے بات سنا دی، وزیر پیٹرولیم جی میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا گہرا تعلق تھا اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ میری بڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے، اب اس کا جواب وزیر خزانہ صاحب کا جواب تو انہوں نے دے دیا نا۔ اچھا اسی طرح آپ لے لیں باقی بھی تمام، اسٹیٹ بینک کی بات میں نے بتائی، وہ کہہ رہا ہے کہ غربت میں بھی اضافہ ہونے کے چانسز ہیں اور بے روزگاری میں بھی، اور ایک اس نے کہہ دیا، ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے جس میں غذائی قلت پاکستان کے اندر خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ اگر حالات اسی طرح رہے تو ہم بالکل خوف کی فضا میں چلے جائیں گے، بلکہ خوف کی اس دنیا میں چلے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب IMF کا جو اجلاس ہو رہا ہے 8 مئی کو، جی
اس میں جو ہم پہ شرائط لگنے لگی ہیں, جو ہم پر پابندیاں لگنے لگی ہیں, وہ پابندیاں کدھر جائیں گی؟ ابھی آپ کہتے ہیں ہماری معاشرت بڑی, ابھی میں نے ایک نوٹیفکیشن دیکھ رہا, مجھے نہیں پتا اصل ہے کہ نقل ہے, کہ 25 kV کے اوپر جا کے ٹیکس لگے گا سولر پہ. اب 25 kV کے اوپر سولر گھر والوں نے تو نہیں لگایا ہوا, وہ لگایا ہوا انڈسٹری لوگوں نے, انڈسٹری چلانے والوں نے. اب ان پہ ٹیکس لگ جائے گا تو وہ ٹیکس کے پیسے کس سے نکالیں گے؟ عام صارف سے نکالیں گے نا. اس چیز کو جو بنا رہے ہیں وہ مہنگی کریں گے, مہنگی کر کے وہ کس سے نکلے گا پیسہ؟ عام صارف سے نکلے گا نا, اور کسی سے نہیں نکلے گا. آپ کے سمجھتے وہ اپنے پلے سے ڈال دیں گے؟ وہ تو ابھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں وزیر انرجی کے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے اس حوالے سے کہ جی کہ یہ ایک تو پتہ نہیں کچھ کنفیوژنز ہیں کہ ون ٹائم ہے, پر KV 1000 ہے یا کیا ہے, نیچے جو گھر میں لوگ لگا رہے ہیں اس میں نہیں ہے, جو آف گریڈ ہیں اس میں ہے یا نہیں ہے. یہ تو کنفیوژن بھی جو ہے نا اتنی زیادہ ہے سولر کے حوالے سے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سولر لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا آپ کا بجلی کا بل آ گیا؟ بجلی کا بل پچھلے مہینے کا آ گیا ہے. وہ ران صاحب اب وہ مٹن والا حساب ہی ہے بس. اس کے بعد دعا کرو کہ انسانوں کو آسمانی بجلی مل جائے, اللہ نہ کرے. نہیں اس طرح آسمانی بجلی میں وہ بلوچستان سے وہ بھی بڑی ایک خوفناک خبر آئی نہیں, وہ آئی. اب بھی جب میں آ رہا تھا تو بڑی شدید آندھی چل رہی تھی, خوفناک آندھی چل رہی تھی. تو میں کہا لگتا ہے کہ کسی لوگ جو ہے نا دعا یا بد دعا کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی. ٹھیک, بران رحمت بھی ہو رہی ہے, اور بران رحمت بھی ہے. اور اگر یہ وہاں پہ ہو گئی جہاں پہ ابھی گندم کھری ہے, جی جی, یا جہاں پہ لوگوں کی گندم ابھی نہیں بکی, ہاں ادھر نہ یہ آندھی جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے, بارش بھی نقصان دہ, اور عام جو ہے وہ بھی اس کی فصل جو بالکل اب تیار ہے ایسے ہی وہ بھی مطلب خراب ہو جائے گی. عام تیار کھڑے ہیں نا تو وہی خراب ہو جائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں جی, میرے وزیر صاحب کہتے ہیں ریاست کی بات ماننا ہم پہ لازم ہے, ہم پہ واجب ہے, کیونکہ ہم نے واجب اس لیے اپنے پہ کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہے. صبح کی آپ کو میں ایک بات سنا کے, تو صبح میں بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا تو ہمارے آفس کے قریب ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا تھا. تو راستہ بند تھا, میں باہر نکل کے دیکھا میں نے تو ایک بڑے پروجیکٹ یہاں پہ ایک بن رہا تھا. اس پروجیکٹ کے ملازمین پتہ کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی, نہ ٹھیکیدار نے دی, اور ٹھیکیدار کہتا مجھے آگے سے پیسے نہیں ملے. یہ عالم ہو چکا ہے بھوک کا, کرپشن کا, ٹھیک, اور ناانصافی کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ثاقب صاحب پہلے اسی پہ بات کر لیں کہ میکرو جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ بار بار ہماری بات ہوتی ہے کہ جی کہ میکرو استحکام آ رہا ہے, مطلب کہ اوپر والے لیول پہ ہم معیشت کو بہتر کر رہے ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو خسارے میں ہوتا تھا وہ آج $1 ارب کے سرپلس میں جا رہا ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں, لیکن یہ سارے انڈیکیٹرز نیچے عوام تک منتقل نہیں ہو رہے ہیں. دعووں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پھر دعووں کی حقیقت جو ہے وہ بہتر کون بتا سکتا ہے, وزراء بتا سکتے ہیں یا عوام بتا سکتے ہیں؟ نہیں وزراء نے کیا بتانا ہے. وہ وزیر خزانہ صاحب کا آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھا, میں حیران ہو رہا تھا, پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اصل میں آپ کا اچھا بھلا بے شک جتنی مرضی گرمی ہو, AC لگا ہوا ہو, ہر چیز آپ کی جو ہے وہ اویلیبل ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, گھر میں, فیملی میں, بچوں میں, پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے وہ بھی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کرنا ہو, تو پھر آپ ایسے ہی سٹیٹمنٹس دیں گے. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ جو وزراء ہیں. اور جو وہ بات جو ہے وہ وہی کرنی چاہیے جو عام آدمی جو فیل کر رہا ہے, جو عام جو ہے وہ مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, جو محسوس کر رہا ہے. اصل معیشت وہیں سے پہچانی جاتی ہے نا. ہم روزانہ یہاں پہ یہی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے, وہ پریشان حال ہے. ان تک آپ نے 100 جو ہے وہ دعوے کر دیں, آپ 100 قسم کی رپورٹیں لے آئیں, لیکن جب تک کہ جو عام لوگ ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایلیٹ کلاس ہے نا, تو ایک مڈل کلاس ہے. اب مڈل کلاس بھی پتہ نہیں, اب جو ہے وہ خط غربت سے نیچے بھی لوگ جو ہے وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں, کیا حکومت کو نہیں پتہ؟ سب کچھ پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس پر پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. 28 فروری سے پہلے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں تھی. آج تو میرے خیال میں ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے ایسی کہ بہت جو ہے وہ یہ ہے. جب جو وزیر پیٹرولیم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کے لیے تیار ہو جائے. جی, تیاری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اتنا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے پیٹرول, اور مزید جو ہے وہ آپ تیاری پکڑ لیں. تو اس سچویشن میں یہ بات کرنا تو میرے لیے حیران کن ہے. آپ بے شک جو ہے وہ IMF کے جو فگرز ہیں وہ پورے کرتے رہیں جس طرح مرضی ہے, ٹیکسز کی بھرمار کرتے رہیں,
پیٹرولیم لیوی کے ذریعے یا آپ جو ہمارے جو بل آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہے وہ لوگوں تک لگاتے رہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت وقت کو تھوڑا سا تو پریشرائز کرنا ہوتا ہے۔ میں 28 فروری سے پہلے جاتا ہوں، چلیں ابھی کرائسس جیسی سچویشن ہے، تو تب بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ حکومت کو اپوزیشن ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم دے رہی ہو، کوئی عوام کی بات ان تک پہنچا رہی ہو۔ تو اس لیے یہ صورتحال معیشت کی کوئی اچھی نہیں ہے۔